سبسکرائب کریں لائیو عزاداری جلال پور چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علیًا مظہر عجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی عربی القرشی مدنی الابتہ التہامی سید البہی سراج المضی کوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المیدد رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبین سید المرسلین شفیع المذنبین علی سید المطہر امام المظفر شجاعت الغضنفر ابی شبر و شبر بالغرّی لیث بن غالب مظہر العجائب و مظہر الغرائب مفقر والمناقب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی حاضر والغائب بالغائب حق بالحق ابی الحسنین علی ابن ابی طالب وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلوات الشافعی۔ عزیزان ایمان و بزرگان ملت و برادران عزیز و محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میرے عزیزوں، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں تعزیت کے طور پر صرف اور صرف اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم یہاں پر اداس ہو، رو رہے ہو کہ مرحوم کا انتقال ہو گیا، مگر کاش کوئی تم میں سے ان کی زبان میں پوچھتا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، تو ان کا چہرہ مثل گلاب تمہیں گویا ہو کر بتاتا کہ گھبراؤ نہیں، پوری زندگی جس کے نام پہ جیے ہیں اس کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لحد میں، یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا۔ میرے عزیزوں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ صرف میں نے اتنا جملہ اپنے بھائیوں کے لیے میں نے تعزیت کے طور پہ کہہ دیا۔ یہ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میں داد تھوڑی مانگ رہا ہوں اتنے خاموش بیٹھو، میں صرف زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو صلوات پڑھو بر محمد والے محمد کو، ختم بات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے دیار محبت میں کہ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب، اپنی مضبوط کتاب، ایک ایسی کتاب جس کے لیے اللہ نے خود گارنٹی لی اور کہا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت تک باقی رکھیں گے،
ایسی مضبوط کتاب، ایسی محکم کتاب میں اللہ کہلوا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی نئی آیت نہیں ہے، بڑی پرانی آیت ہے، جسے اللہ نے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق نہ دی ہو اسے کیا معلوم ہوگا کہ یہ آیت کیا ہے، مگر میں ممبر کی بلندی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ نے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق نہ دی ہو وہ کم سے کم سال بھر میں ایک بار یا دو بار اچھے اچھے کپڑے پہن کر، اچھی اچھی ٹوپی لگا کر، کسی دن رائٹ ٹائم اٹھے نہ اٹھے مگر اس دن ضرور اٹھے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ تھوڑا سا بیدار رہیے گا تاکہ بات آپ تک پہنچاتا چلوں۔ جتنی خاموش رہیے گا اتنے دیر تک مجلس جائے گی۔ گرمی کا احساس مجھے بھی ہے مگر میں چاہتا ہوں تھوڑا دیر آپ غدیر سمجھ کر سن لیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی نئی آیت نہیں ہے جتنا چہرہ اتار کر دیکھا جا رہا ہے، بڑی پرانی آیت ہے جسے اللہ نے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق نہ دی ہو اس نے کم سے کم سال بھر میں ایک بار یا دو بار نئے نئے کپڑے پہن کر، اچھی اچھی ٹوپی لگا کر، ایک بقرے والی عید، ایک سوئیاں والی عید، عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں اپنے پیشے بام سے ضرور سنا ہوگا کسی دن نہائے نہ نہائے مگر اس دن رائٹ ٹائم نہائے گا، کسی دن مسجد پہنچے نہ پہنچے مگر اس دن جلدی پہنچے گا، کہیں ایسا نہ ہو عید اور بقرعید کی نماز چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے پیش امام سے ضرور سنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ کروں؟ علماء کی موجودگی میں کر رہا ہوں، ان سے اصلاح چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم دعا کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا، معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے۔ بھائی ترجمہ یہی تھا نا، چہرہ کھلنا چاہیے تھا، چہرہ تو گلاب ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ہمارے بھولے بھالے والدین کو رب بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہہ ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا، معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے۔ نہیں زحمت نہیں فرمائی آپ نے، ایک بار اور سنانا پڑے گا آپ کو۔ اللہ دعا کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے بھولے بھالے والدین کو رب بنا رہا ہے۔ کیا ذہن کو 440 کا جھٹکا نہیں لگا؟ نہیں لگا کہ اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے جو ہمارے جیسے ہیں، جو کھاتے ہمارے جیسے ہیں، جو پیتے ہمارے جیسا ہیں، جو بولتے ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ انہیں رب بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہو، کیا کہو؟ یہ رب ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں بھی رب کہلوایا اور جہاں ان کا ذکر کروایا وہاں بھی رب کہلوایا۔ میں موت پڑھوں گا ابھی، ایسے بھی میرے لیے مشہور ہے کہ میں موت بہت ڈرونی پڑھتا ہوں اور جہاں پڑھ دیتا ہوں وہاں کے بزرگ سوتے نہیں ہیں۔ یہاں تو سو لیں مجلس میں مگر مجلس کے بعد اگر انہوں نے سن لیا تو وہ رات کو نہیں سوئیں گے، ایسی موت پڑھتا ہوں۔ مگر ڈر کے مر سے نہیں سوتے بزرگ کہ موت اتنی بھیانک ہے، اتنی بھیانک ہے، اتنی ڈراؤنی ہے۔ میں موت ایسی پڑھتا ہوں کہ دیدار علی کے شوق میں نہیں سوتے، کہ موت اتنی میٹھی ہے، موت اتنی اچھی ہے۔ ابھی موت پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ موت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ موت مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لے جانا کمال ہے۔ توجہ ہے میری، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے۔ مجلس میں دو طریقے کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ آتا ہے جو ذاکر کو سننے آتا ہے اور ایک وہ آتا ہے جو رشتہ نبھانے آتا ہے کہ اگر نہ گئے تو کیا کہا جائے گا کہ فلاں صاحب تھے نہ آئے۔ ایک فارمیلٹی نبھانے آتا ہے انسان، اور ایک انسان مجلس میں وہ آتا ہے جو ذاکر کو سننے آتا ہے۔ بھیا سننا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لے جانا کمال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مجلس میں آؤ نہیں، مجلس کو گھر تک لے جاؤ۔ مجلس سے پہلے بھی تم جھوٹ بولتے تھے، مجلس کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہو تو مجلس میں آئے نہیں۔ مجلس سے پہلے بھی چغل خوریاں کرتے تھے،
مجلس کے بعد بھی کر رہے ہو تو مجلس میں آئے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ مجلس ایک انقلاب کا نام ہے, مجلس ایک تبدیلی کا نام ہے, مجلس ایک بدلاؤ کا نام ہے, مجلس روح کی وادیوں میں گلاب کھلا دینے کا نام ہے. یہ مجلس ہے. یہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, کیونکہ جب پڑھتا ہوں تو دیکھیے ٹینٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ آ رہے ہیں, لوگ کھڑے ہیں. ایک بار آپ تھوڑا تھوڑا آگے, تھوڑا تھوڑا فاصلے سے ہی تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئیں گے. ایک بار صلوات ارشاد فرما دیں بابا سے بلند صلوات. شکریہ بھیا. چلیے ایک بار دیکھیے مومنین آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ مومنین نہیں آ رہے ہیں, دشمن اہل بیت کے لیے ابابیل آ رہے ہیں. ایک بار ان کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات ارشاد فرما. ٹھیک ہے, آمادہ ہیں, میں پڑھوں تھوڑی دیر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے. جیسے ہی میں نے اپنے والدین کو رب کہا, کسی نے کہا جزاک اللہ, کسی نے کہا ماشاء اللہ, کسی نے کہا سلامت رہو. چچا جو کچھ نہ کہہ سکا اس نے اپنے سر کو ہلا کے میرے بات کی تصدیق کی. یعنی جو مولانا علی عباس چھپربی صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% ترجمہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہو ربر, قبلہ یہی ہے, ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا, معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. جیسے ہی ہم نے اپنے والدین کو رب کہا سب کا چہرہ کھل گیا, اور جیسے ہی ہم نے حسنین کے والدین کو رب کہا, یہیں سے تو آغاز مجلس ہے, چہرہ اتر گیا. تو بھائی یہاں ہم نے اپنے والدین کو رب کہا تو سمجھ میں آیا, مگر وہاں میں نے حسنین کے والدین کو رب کہا تو چہرہ منحوس کی طرح اتر گیا. بھائی وجہ کیا ہوئی کہ یہاں کھلا اور وہاں اترا؟ تو بھیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے والدین کو اس لیے رب ایکسیپٹ کیا کیونکہ ان کی محبت میرے دل میں ہے. ان کی محبت ہمارے دل میں ہے, اس لیے ان کو ہم نے رب تسلیم کر لیا. اور ہم نے حسنین کو کیوں نہیں کیا, علی کے فضائل کو کیوں نہیں کیا؟ تو یاد رکھنا اس بات کو, آج کے بعد اگر کسی کے سامنے مولا علی کا ذکر ہو اور کسی کا چہرہ اتر جائے تو سمجھ لینا علی کی فضیلت میں کمی نہیں ہے, اس منحوس کی محبت میں کمی ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہیں تک تھا. فضیلت میں کمی نہیں ہے علی کی, اس کی محبت میں کمی ہے. اگر علی کی فضیلت اور سمجھ میں نہ آئے, ہاں علی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, فضیلت سمجھ میں آئے گی. قمبر نے کہا مولا آپ الف ہو, امام نے کہا نہیں. کہا مولا بے ہو, امام نے کہا نہیں. مولا حرف تہجی ہو, مولا نے کہا نہیں. ایک مرتبہ قمبر نے مسکرا کے کہا مولا آپ کا قمبر جیسا غلام علی سمجھ نہ پایا کہ علی ہے کیا. بس مولا نے مسکرا کے کہا قمبر میں تو نبیوں کی سمجھ میں نہ آیا. یا اللہ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا تاکہ بات آپ تک پہنچاتا چلوں. قمبر میں تو علی ہوں, میں تو نبیوں کی سمجھ میں نہ آیا. قمبر یاد رکھنا اگر علی بکھرنے پر آئے تو قرآن بنتا ہے, علی سمٹنے پر آئے تو نقطہ بنتا ہے. اب رسول نے فرمایا یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوں گے, قرآن ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے حلق میں قرآن ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے. یا اللہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, جن کے حلق میں قرآن ہوگا. نوجوانوں تھوڑا بیدار رہنا, میں الگ طریقے سے خطابت کرنے کا عادی ہوں. حلق میں قرآن ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے. ارے جن کے پاس قرآن اور وہ جہنمی. بھائی میں کچھ کہنے کی جرات کر رہا ہوں, حلق میں قرآن اور جہنمی. بھائی پوچھا جائے کس سے, یہاں کے پردھان سے, تو یہاں والے تو مان لیں گے مگر آگے والے تو پردھان نہ مانے گا. مان لے گا؟ پوچھا جائے کس سے, کہ خود قرآن سے پوچھا جائے. قرآن وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے تجھے رکھتے ہوئے حلق میں؟ قرآن سے پوچھا جائے, ہم نے قرآن سے پوچھا یہ بتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے جو حلق میں ہوں گے تیرے قرآن.
قرآن نے مسکرا کے کہا تجھے پتا نہیں, تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی, جہاں علی, تھوڑا سا تو بولنا پڑے گا, یہ جو سو رہے ہیں تھوڑا جگاؤ, جہاں علی وہاں قرآن, اور جہاں قرآن وہیں علی. بس کوئی قاری قرآن مجھے پڑھتا ہے تو میں حلق تک جا کے دیکھ لیتی ہوں. کتاب کہہ رہی ہے میں حلق تک جا کے دیکھ لیتی ہوں, دل میں جھانک لیتی ہوں. اگر علی ہوتا ہے تو دل میں اتر جاتی ہوں, علی نہیں ہوتا تو حلق میں اٹک جاتی ہوں. توجہ فرمایا آپ نے؟ اگر علی دل میں ہے تو کتاب کہہ رہی ہے میں اتر جاتی ہوں, اور علی دل میں نہیں ہے تو حلق میں اٹک جاتی ہوں. تو اب سمجھ میں آیا کہ اب اگر کسی کے دل میں قرآن دل میں نہ ہو, اچھا آپ سے داد چاہتا ہوں, حلق میں ہو, بالکل اسی طرح جس طریقے سے مچھلی کھاتے ہو حلق میں اٹک جاتی ہے, ٹھیک ہے, حلق میں ہو تو سمجھ لو جہنمی ہے. یہ قرآن ہے, کوئی گھر کی کتاب نہیں ہے. اور ہم نے تو قرآن کو اتنی عزت دی, اتنی عزت دی بھائی, اتنی عزت دی کہ سوائے رمضان کے نہیں چھوتے ہم. قرآن کی تعظیم میں اتنے اوپر رکھ دیا, قرآن کو اتنے اوپر رکھ دیا کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچتا رمضان کے بجائے. ہاں سچ ہے بھائی, اتنی عزت دی ہے قرآن کو. زیادہ سے زیادہ قرآن کو ہم نے رمضان میں پڑھنے کے لیے بنا لیا, یا بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بنا لیا. ارے بھیا, بیٹی کو قرآن جہیز میں دینے سے اچھا ہے کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کے بھیجو. اگر بیٹی قرآن کی تعلیم لے کے گئی تو نسلوں کو پڑھا دے گی, اور اگر جاہل گئی تو میں نہیں جانتا کیا کرے گی. تعلیم دے کے بھیجو. اللہ اس میں کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. جہاں اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے وہیں پہ ہمارے والدین کا ذکر کر رہا ہے. بھائی یہیں سے آغاز مجلس ہے, للہ آمادہ رہیے گا, پلک نہیں چھپکنا چاہیے. جہاں اللہ ہمارے والدین کا ذکر کر رہا ہے وہیں اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے, اور جہاں اللہ اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے وہیں ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے. اللہ وسیلہ بنا رہا ہے والدین کو اور کہہ رہا ہے یہ رب ہیں, معبود یہ جو ہمارے جیسے ہیں. جانا پہچانا جملہ نہیں لگا, جو ہمارے جیسے ہیں یہ رب ہیں. کہا یہ تمہارے لیے رب ہیں, معبود یہ رب کیوں ہیں؟ کہا یاد رکھنا اللہ کا ایک قانون ہے. معبود قانون کیا ہے؟ کہا قانون یہ ہے کہ میں تھوڑے دیر کے لیے ایمان فراموش تو برداشت کر لوں گا, مگر میں احسان فراموش برداشت نہیں کروں گا. یہیں سے آغاز مجلس سے ذرا سا بیدار ہونا للہ. میں تھوڑے دیر کے لیے ایمان فراموش تو برداشت کروں گا, وقت نہیں ورنہ ایمان فراموش پڑتا اور احسان فراموش پڑتا. ایمان فراموش تو برداشت کروں گا, احسان فراموش برداشت نہیں کروں گا. معبود یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کا احسان ہے میرے اوپر. معبود ان کا احسان تیرے اوپر, تو تو سب پہ احسان کرتا ہے, اور والدین کا احسان تیرے اوپر. نوجوانوں سے داد چاہتا ہوں, نوجوانوں میں تم سے داد چاہتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد. تم بزرگوں کو دکھانا کیسے سنتے ہو اپنے زمانے کے خطیبوں کو. بارے لہا تو سب پہ احسان کرتا ہے, انہوں نے تجھ پہ احسان کیا. کہاں ان کا احسان مجھ پر ہے. معبود کب احسان کیا؟ کس گھڑی احسان کیا؟ کس لمحے میں احسان کیا؟ کس وقتوں میں احسان کیا؟ کا یاد کرو اس وقت کو جب تم آغوش مادر میں جھوم رہے تھے. تم یہ بھی نہ جانتے تھے کہ تم کون ہو. ہائے بھیا میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. اس وقت تم بھی نہیں جانتے تھے کہ تم کون ہو. اس وقت انہوں نے میرا تعارف تم سے کرایا. بیٹا کہو اللہ ایک ہے, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, کربلا کے شہید 72 ہیں. بھیا کرایا کہ نہیں کرایا؟ نہیں کرایا. ہماری ماں نے مجھے کرایا, مجھے بتایا بیٹا ہم نے تمہیں بچپنے میں بتایا. اللہ میں اپنے بزرگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ چچا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, جب ہم آپ کی آغوش میں جھوم رہے تھے, جب کھیل رہے تھے, تو کیا آپ نے بتایا کہ بیٹا یہ اماں ہیں, یہ ابا ہیں, یہ خالو ہیں,
یہ خالہ ہیں، یہ پھوپھا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، کہا نہیں، انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ یا اللہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ میں ایک والدین کے احصال ثواب کی مجلس سے، میرے بھائی کے والد کی مجلس سے میں چاہتا یہ ہوں کہ احصال ثواب کے لیے ایک جملہ ہو۔ انہوں نے تعارف اپنا گھر کا نہیں کرایا، انہوں نے تعارف پہلے اللہ کا کرایا۔ ہر کا ایک تعارف ہوتا ہے، اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو بنایا، میرا بھی ایک تعارف ہے۔ بہرحال یہاں کے لوگ مجھے نہ جانتے ہوں، مگر یہ نوجوان جن کے چہرے میں کچھ پہچان رہا ہوں، میرا بھی ایک تعارف ہے۔ تعارف کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ پورا علم بہار میں ہے اور میں بہار سے ہوں۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے، کوئی یہ بات میں نہ کہہ دے کہ پورا علم بہار میں چلا گیا۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چہرہ نہ اتارا کیجئے۔ پورا علم بہار میں ہے اور میں بہار سے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان ایمان، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سب کا ایک تعارف ہے۔ اللہ ایمان فراموش تو برداشت کرے گا، احسان فراموش برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان کا احسان ہے اللہ پر، انہوں نے بتایا بیٹا کہو اللہ، کہا نا آپ نے، بتایا نا ہمیں، آغوش مادر میں سکھایا نا آپ نے، بیٹا اللہ ایک ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں۔ چاہتے تو یہ اپنا تعارف نہ کراتے، بیٹا کہو ابو، بیٹا کہو امی، مگر آج زمانہ آ گیا، اب ہمارا بچہ تو اتنے ناز اور نخروں سے پلنے لگا ہے کہ جب تک چھوٹا بیم اور بڑا بیم نہ دیکھے موبائل پر تب تک کھانا نہیں کھاتا۔ ہاں 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 ہاں، یہ زمانہ بدل گیا ہے بھائی۔ اب ماں نہیں پال رہی ہے بچوں کو، نوکرانیاں پال رہی ہیں۔ اور جب بچہ بے وفا نکل جائے گا بڑا ہو کر تو مولوی صاحب کو پرچا جائے گا، مولانا صاحب ذرا بچے پہ پڑھ دیجئے، بچہ میری عزت نہیں کر رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، 22 سال میں آپ نہ سدھار پائے، 20 منٹ میں ہم سدھار دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا، جب تک درخت چھوٹا ہو جدھر چاہو ادھر گھما دو، مگر جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو گھمایا نہیں جاتا، پھر کاٹا جاتا ہے۔ ان کی پرورش آپ کے ذمہ ہے، ہم چھوٹا بیم بڑا بیم دکھا رہے ہیں۔ ابھی ایک چمچ ہے کھچڑی منہ میں، بیٹا چھوٹا بیم دیکھ رہا ہے، بڑا بیم دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، کہ بیٹا کی عادت پڑ گئی ہے بھیا کہ جب تک کارٹون نہیں دیکھے گا بیٹا کھانا نہیں کھائے گا۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ ارے دکھانا ہو تو مختار نامہ دکھاؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، دکھانا ہو تو یوسف نامہ دکھاؤ، دکھانا ہو تو حسن نامہ دکھاؤ۔ دکھاتے کارٹون دکھاتے دکھاتے اگر بڑا بیٹا بڑا ہو کر کارٹون کی طرح بن گیا تو پھر کسی مولوی کے پاس مت جانا کہ انسانی شکل بنا دو، تعویذ لکھ دو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مختار نامہ دکھاؤ تاکہ بیٹا شجاع پیدا ہو، بڑا ہو کر بہادر بن سکے۔ یہ چھوٹا بیم اور بڑا بیم نہ دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بیم اور بڑا بیم کی طرح بن جائے، اچھل کود مارنے لگے، اس چھلانگ سے اس چھلانگ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دکھانا ہو تو مختار نامہ دکھاؤ۔ پرورش ہے، ماں باپ کی تربیت بناتی ہے بچوں کو اچھا۔ ایک جملہ کہہ دوں، مرحوم اس دنیا سے 8 محرم کو گئے تھے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں احصال ثواب کے لیے۔ ماں کے شیر میں اتنی طاقت ہے کہ پلائیں ام البنین اور بیٹا کہیں فاطمہ زہرا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تاثیر ہے ماں کی بھیا، پرورش کی تاثیر ہونی چاہیے۔ ان کے احسان ہم پر ہیں، انہوں نے گہوارے میں بتایا اللہ ایک، امام 12، معصوم 14، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ جب میرے سامنے آؤ تو صرف سر جھکاؤ، مگر جب ان کے سامنے جاؤ تو سر بھی جھکاؤ اور دونوں کاندھوں کو بھی جھکاؤ۔ واہ واہ واہ،
یہ والدین کے لیے رکھا اور کہا یاد رکھنا اف بھی نہ کرنا، ان کے آگے بھی نہ چلنا، تم ان کے لیے سوچنا بھی نہیں کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا، ان کا حق تم ادا نہیں کر سکتے، معبود ان کا حق کا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا ہر چیز کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، بھائی بہن کا حق ادا کر سکتا ہے، بہن بھائی کا حق ادا کر سکتی ہے، شاگرد استاد کا حق ادا کر سکتا ہے، استاد شاگرد کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک سامعین اپنے خطیب کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک خطیب اپنے سامع کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک مکان مالک اپنے کرایہ دار کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک کرایہ دار اپنے مکان مالک کا حق ادا کر سکتا ہے، مگر والدین کا حق ایسا ہے جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ سوال ہے نا، جہاں پہ سوال یہ بنے گا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، پھر وہیں سے ایک سوال جنم لے گا کہ حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اگر سوال کرنے کی قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ ذہن غلام بن چکا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا میں اپنے چاہنے والوں کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا، میں اپنے چاہنے والوں کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا مولا، پھر میں اپنے چاہنے والوں کو ایسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ مولا فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے چاہنے والوں کو کھلانا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کھانے والے بنو گے تو ذہن غلام بن جائے گا، اور جب کھلانے والے بنو گے تو ذہن سلطان بن جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ قوم 6 کروڑ کو کیسے کھلا رہی ہے نجف سے کربلا کے راستے میں، کیونکہ تم غلام نہیں ہو، ذہن سے سلطان ہو۔ ان کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا، معبود ان کا حق کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ ان کا حق ادا اس لیے نہیں ہو سکتا، عجب جملہ ہے۔ چھٹے امام کا صحابی امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد چھٹے امام کا صحابی امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا غور سے سنیے گا، جو سو رہے ہیں ان کو اسماء افہم پڑھ دو ان کے سامنے جلدی سے، وہ جگاؤ۔ مولا غور سے پوری محنت سے یہ جملہ دے رہا ہوں، مولا بتاؤ، مولا میں ایک سوال کرنے آیا ہوں میرے سلطان۔ مولا نے کہا بولو۔ کہا مولا میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر ان کی تمنا پورا کرتا ہوں، کیا حق ادا ہو گیا؟ چہرے کو دیکھ کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پیاس کی شدت چہرے پہ محسوس کرتا ہوں اور پانی لا کے دے دیتا ہوں۔ وہ کہہ نہیں پاتے، سنیے عظمت والدین کی، وہ کہہ نہیں پاتے، صرف چہرے پہ میں پڑھتا ہوں اور دے دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آنے والے نے کہا مولا میں یہ کام عرصے سے کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اللہ تمہیں جنت میں میرا پڑوسی بنائے، میرا پڑوسی بنائے۔ آنے والے نے کہا مولا آپ سمجھے نہیں۔ امام نے فرمایا جو دنیا کو سمجھانے آیا ہے تو اسے بتانے آیا ہے۔ مولا میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر ان کی تمنا پورا کرتا ہوں، مولا کیا حق ادا ہو گیا؟ امام نے مسکرا کے کہا زید ابن مصعب حق ادا نہیں ہوا۔ آنے والے نے کہا مولا حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، میرے امام کا جملہ ہے۔ آنے والے نے کہا مولا حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ امام نے عجیب و غریب جملہ کہا۔ امام نے فرمایا زید ابن مصعب حق ادا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جب وہ تمہیں پال رہے تھے تو ان کے تصور میں تمہاری زندگی تھی۔ اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، میں MCD میں تو ہوں۔ جب وہ تمہیں پال رہے تھے تو ان کے تصور میں تمہاری زندگی تھی، اور جب تم انہیں پال رہے ہو تو تمہارے تصور میں موت ہے۔ یا اللہ کیا امام کا جملہ ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب وہ تمہیں پال رہے تھے تو ان کے تصور میں تمہارے لیے زندگی تھی۔ چچا ایمانداری سے بتائیں، جب آپ ہمیں پال رہے تھے تو کیا یہ سوچ رہے تھے کہ میرا بیٹا مر جائے گا؟ زبان والے بتائیں، یہ سونے والے چھوڑیں، جو سامنے بیٹھے وہ بتائیں۔ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے؟ نہیں نہ سوچا آپ نے؟
آپ نے سوچا کہ اور بڑا ہوگا، مگر جب ہم آپ کو پالیں گے تو ہمارے تصور میں آپ کے لیے زندگی نہیں ہوگی۔ مجلس گھر تک جانی چاہیے، عمر پہ نہ جائیے گا، تجربہ لے کے جائیے گا۔ آنے والے نے کہا مولا حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ امام نے فرمایا زید ابن مصعب حق ادا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جب وہ تمہیں پال رہے تھے تو ان کے تصور میں زندگی تھی، اور جب تم انہیں پال رہے ہو تو ان کے تصور میں موت ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم نے والدین کی عادت میں محبت نہیں رکھی ہے، ہم نے والدین کی فطرت میں محبت رکھی ہے۔ کیا اتنے پڑھے لکھوں کے بیچ میں مجھے بتانا پڑے گا کہ عادت الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے؟ عادت بنائی جاتی ہے اور فطرت بن کے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سگریٹ پینا شروع کیا، یہ ہماری عادت تھی، بچہ پیدا ہوتے ہی رویا، یہ فطرت ہے نا۔ عادت الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے۔ عادت بنائی جاتی ہے، فطرت بن کے آتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عادت بنائی جاتی ہے، فطرت بن کے آتی ہے۔ اللہ نے والدین کی عادت میں محبت نہیں رکھی ہے، اللہ نے والدین کی فطرت میں محبت رکھی ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتائیے ایک جملہ کہ کربلا لوگ جا رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ زبان والے بتائیں جی۔ میں بہت کم سنتا ہوں۔ کفن، ہاں تھوڑا زور سے بول دیجئے گا۔ نعرہ لگانے کو تھوڑی بول رہا ہوں جو اتنا شرما رہے ہیں، میں تو صرف سوال کر رہا ہوں۔ ہاں کفن کا ہوتا ہے، میری جان قربان ہو ان زبان والوں پر، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ کوئی کہتا ہے صاحب کربلا جا رہے ہیں، میرے لیے ٹوپی لائیے گا، میرے لیے تسبیح لائیے گا۔ کوئی کہتا ہے صاحب کربلا جا رہے ہیں، سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے صاحب کربلا جا رہے ہیں تو میرے لیے کفن لے کر آئیے گا۔ عجب جملہ کہنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم عجب جملہ ہے۔ داد دینا مت دینا، مگر مجلس کو گھر تک لے جانا۔ کربلا جانے کا موسم ہے، صاحب جا رہے ہو کربلا تو میرے لیے کفن لائیے گا، میرے لیے کفن لائیے گا، میرے لیے کفن لائیے گا۔ میں نے اپنی عمر میں ہزاروں اولادیں ایسی دیکھی ہیں جو کربلا جائیں تو اپنے والدین کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، مگر مجھے کوئی والدین میں ایسا نہیں ملا جو کربلا جائے تو اپنی اولاد کے لیے کفن لے کر آ۔ ملا تو بتائیے، کوئی اٹھائے بتائے مجھے، کوئی والدین گیا ہو، یہ بزرگ مجھے بتائے جب آپ گئے تو میرے لیے کفن لے کر آئے آپ؟ لائے کفن؟ کہا نہیں لائے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے لیے موت۔ کتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں، مگر جب ہم گئے تو آپ کے لیے لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عادت میں شامل نہیں ہے، آپ کی فطرت میں شامل ہے، آپ سوچ بھی نہیں پاتے ہمارے لیے۔ موت ایک عجب لمحہ ہے، اب غور سے سنیے گا آگے۔ موت ایک عجیب شے ہے۔ ہم جیسے کم پڑھے لکھے خطیبوں نے آپ کو موت اتنی ڈراؤنی بتائی ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا، یہ بزرگ تو زیادہ سنیں، قبر میں سانپ آئے گا، قبر میں بچھو آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ موت ایک نعمت ہے، کیا وہ بھی انسان ہے جو موت سے دور رہ گیا؟ موت ایک نعمت ہے، گھبراؤ نہیں۔ مولا نے دیکھا ایک آدمی کانپ رہے گا، کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا۔ مولا نے فرمایا یاد رکھنا، جو دنیا میں جس کو مانے گا، بھائی یہی سے مجھ سے جڑنا چاہیے، جو دنیا میں آج تمہارے درمیان میں ایسی موت پڑھ کے جاؤں گا کہ مرنے کے لیے ترسو گے کہ اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے مجھے موت آ جائے۔ ڈراؤنی موت نہیں، آج ویسی موت پڑھوں گا جیسے معصومین نے موت بتائی ہے، سانپ نہیں آئے گا۔ فرمایا آنے والے نے کہا مولا سنا ہے سانپ آئے گا۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جو دنیا میں جس کو مانے گا اس کی قبر میں وہی آئے گا، جو دنیا میں جس کو مانے گا اس کی قبر میں وہی آئے گا، جو دنیا میں سانپ کو مانے گا اس کی قبر میں سانپ آئے گا، جو دنیا میں سانپ کے پھاڑ دینے والے علی کو مانے گا اس کی قبر میں علی خود آئے گا۔
سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لحد میں، یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی مجھ سے کہے علی عباس چھبروی تو مجھے موت بتا، تیرے پاس 30 منٹ کا وقت ہے، تو میں اسے 30 سیکنڈ میں بتاؤں کہ موت کسے کہتے ہیں، بتاؤں موت کسے کہتے ہیں، مگر جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ کوئی مجھ سے کہے کہ موت بتاؤ تو میں اسے 30 سیکنڈ میں بتاؤں کہ موت کسے کہتے ہیں۔ جب علی سننے سے دیکھنے میں آ جائے، سمجھو سمجھداروں، سمجھو زہرا کے دلاروں، جب علی سننے سے دیکھنے میں آ جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ میں چاہتا تو اس سے ہارڈ اردو میں کہہ سکتا تھا، جب علی شنید سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں، مگر میں نے بہت آہستہ لفظوں میں کہا، جب علی سننے سے دیکھنے میں آ جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی دوربین نہیں ہے جو علی دکھا سکے۔ جب تک آپ زندہ ہو علی سن رہے ہو۔ کیا سننے میں علی دیکھا؟ کوئی بتائے مجھے، سننے میں علی دیکھا؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سننے میں علی دیکھا؟ کہا نہیں، کہا جیسے ہی موت نے گلے لگایا علی دکھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی سننے کا نام نہیں ہے، علی دیکھنے کا نام ہے۔ اسی لیے غدیر کے میدان میں نبی بتا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے۔ یاد رکھو، سنو بھی، دیکھو بھی اور بولو بھی علی مولا، کیونکہ یہ علی ہے۔ جب موت میں بدلتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ عجیب ہے علی۔ موت سے ڈرو نہیں، موت سے گھبراؤ نہیں، موت سے کانپو نہیں، موت نعمت ہے، مگر یاد رکھنا ہم اسے موت سمجھتے ہیں جب 5 میٹر میں لپیٹ کے قبرستان کے حوالے کر دیا جائے، ہمارے یہاں موت اسے سمجھتے ہیں۔ مگر میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے شہر میں بھی بہت چلتی پھرتی لاش ہوں گے، آج چلتے پھرتے لاش سے مخاطب کراتا ہوں، ہیں تو وہ زندہ مگر وہ قبرستان میں نہیں ہے، گھر میں ہیں، ان کا روم ان کے لیے قبرستان ہے۔ اور یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ مردہ کون لوگ ہیں، اپنے آپ پہ عمالتے جانا اور دیکھتے جانا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب 5 میٹر میں لپیٹ کے قبرستان کے حوالے کر دیا تو اسے موت کہتے ہیں۔ موت تم اس دن نہیں مرے جس دن تمہیں غسل دیا گیا، جس دن کفن دیا گیا، جس دن 5 میٹر میں لپیٹ کے قبرستان کے حوالے کر دیا گیا، اس دن تم مر گئے جس دن کوئی بزرگ تمہارے سامنے سے گزرا، تمہارے ہاتھ سلام کے لیے بھی نہ اٹھے۔ ارے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اس دن تم مر گئے جس دن میری مجلس ہونے لگی، اس دن تم مر گئے جس دن انجمن میری ہونے لگی، اس دن مر گئے جس دن تمہارے گھر میں کھانا تھا پڑوسی بھوکا سو گیا، اس دن تم مر گئے جس دن تمہاری وجہ سے کسی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، تم اس دن مر گئے جس دن تمہارے پاس پیسہ تھا پڑوسی سود پہ کھانے لگا۔ میں صرف موت دکھا رہا ہوں کہ موت کسے کہتے ہیں۔ تم اس دن نہیں مرے میرے بھائی جس دن تمہیں 5 میٹر میں لپیٹ کے قبرستان کے حوالے کیا گیا، تم اس دن مر گئے جس دن تمہارا بزرگ تمہارے سامنے سے گزرا اور تمہارے ہاتھ سلام کے لیے بھی نہ اٹھے، پھر سمجھ لاؤ تم زندہ لاش ہو۔ اس دن مر گئے جس دن تمہیں دیکھ کر کوئی شریف گلی بدل دے، جس دن کوئی شریف گلی بدل دے اس دن تم مر چکے ہو۔ پڑھ دینا اپنے آپ کے نام سورہ فاتحہ۔ انسان مر جائے تو بچتی ہے صف ماتم، مگر کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کے مرنے پہ مجلس اور کردار کے مرنے پر انسان کے مرنے پہ مجلس ہو رہی ہے اور کردار کے مرنے پہ مجلس کیوں نہیں؟ اصل موت
اس دن نہیں ہے جس دن تمہیں نہلایا جائے، غسل دیا جائے. اصل موت اس دن ہے جس دن تم سے کوئی شریف ڈرنے لگے. اس دن تم مر گئے میرے بھائی. کوشش کرنا. آخری جملہ ہے. ٹائم کتنا ہوا ہے؟ ابھی 5 منٹ اور پڑھوں؟ اجازت ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آگے والے سبحان اللہ کہیں اور پیچھے والے انا للہ کہیں. ٹھیک ہے، ایک بار صلوات پڑھو بر محمد والے محمد. انسان کے مرنے پہ مجلس اور کردار کے مرنے پر اس دن مجلس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اصل موت قبرستان نہیں ہے. اصل موت تمہارے کردار کی موت ہے. تم سمجھ لینا جس دن تم نے اپنی مجلس کرانا شروع کر دی کہ میری مجلس، میرا خطیب، میری انجمن، میرا نوحہ خان. قبلہ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے بھائی کہ جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ میری مجلس، تو من کرتا ہے اس کے سامنے ہی سورہ فاتحہ پڑھ دوں. ہاں، کیونکہ مجلس ہمارے یہاں زندوں کی نہیں ہوتی بھائی، میرے یہاں تو مردوں کی ہوتی ہے. جب یہ کوئی کہے نا کہ میری مجلس، تو پڑھ دینا اس کے سامنے سورہ فاتحہ اور بتا دینا چل سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، مجلس کل کوئی مولوی پڑھ دے گا تیری، کیونکہ مجلس تو میری. اصل موت اس دن نہیں ہے. کوشش کرنا. بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں نوجوانوں. ایک مومن کے احصال ثواب کی مجلس ہے، گھر تک لے کے جانا. اصل موت کوشش کرنا کہ جی کے مت مرنا. کوشش کرنا کہ جی کے مت مرنا، مر کے جینا. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، میں نے تو پڑھے لکھوں کے بیچ میں یہ جملہ پڑھا تھا. کوشش کرنا کہ جی کے مت مرنا، مر کے جینا. اب آپ کہیں گے مولانا کو کیا ہو گیا، گرمی زیادہ لگنے لگی کیا؟ یہ کیا بتانے لگے کہ جی کے مت مرنا؟ ہم نے یہاں تو سنا تھا کہ جی کے مرا جاتا ہے، مر کے کیسے جیا جاتا ہے؟ تو بھیا کون کہے گا میر انیس مر گئے؟ کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں. ہے کوئی ماں کا لاڈلا جو کھڑا ہو کے کہے میر انیس مر گئے، مرزا دبیر مر گئے؟ کہا نہیں، کہا وہ تو مر گئے مگر ان کی پہچان زندہ ہے. وہ تو انتقال کر گئے مگر ان کی شناخت زندہ ہے. تو نوجوانوں، آج سے علی عباس شبروی کا یہ پیغام لے کے جانا، دنیا میں زندہ رہنا تو 2 طریقے سے جینا، صرف 2 طریقے سے جینا. یا اتنا پڑھنا کہ آنے والی نسل تم پہ لکھے. بڑی محنت سے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. صرف 2 طریقے سے جینا، تیسرا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یا ایسا پڑھنا کہ آنے والی نسل تم پہ لکھے، یا اتنا لکھ کے جانا کہ آنے والی نسل تمہیں پڑھے. صلوات پڑھو بر محمد والے. نعرہ حیدری، شانتی امام زمانہ باوالے بلند صلوات. صرف 2 پیغام ہے. تمہیں لائیو آزاداری دکھا رہا ہے جلال پور، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں میرے بھائی. یا اتنا پڑھنا کہ آنے والی نسل تم پہ لکھے کہ کوئی تھا، یا اتنا لکھ کے جانا کہ آنے والی نسل تم کو پڑھے کہ کوئی لکھ کے گیا ہے. صرف 2 راستے ہیں تمہارے پاس. گلی ڈنڈا میں، کرکٹ میں اپنا وقت برباد مت کرنا، کیونکہ موت اچھی بھی ہے اور موت موت اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. اتنی اچھی ہے موت کہ جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا مزہ بتانے. یا اللہ، جو مجھے کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا. موت اتنی اچھی ہے کہ جب کوئی جاتا ہے تو واپس نہیں آتا بتانے کہ بیٹوا اتنی اچھی ہے موت. ہاں، کوئی بتانے نہیں آتا.
بلکہ وہ خود فائدہ اٹھانے لگتا ہے. موت حسین لمحوں کا نام ہے. انسان زندہ ہے تو ثبوت دے دوسرے کے کام آ کر، ورنہ پڑے تو مردے بھی ایک دوسرے کے بغل میں ہیں. کیا کہنا، واہ واہ واہ. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. زندہ ہو تو دلیل دو ایک دوسرے کے کام آ کر، ورنہ پڑے تو مردے بھی قبرستان میں ہیں. علامت زندگی چلنا نہیں ہے، علامت زندگی بولنا نہیں ہے، علامت زندگی دوڑنا نہیں ہے، علامت زندگی بھاگنا نہیں ہے. جب ایک جنگ کے بعد، میں جنگ کا نام نہیں لوں گا، ایک جنگ کے بعد جب کچھ لوگ گھوڑے سے تیز بھاگ کر رسول کے پاس آئے تو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ فلا فلا کام، ایک شیطان کی آواز آ گئی تھی. تو شیطان کے بچوں کو ہی تو باپ کی آواز سمجھ میں آئے گی. بھائی وہاں پہ تو امیر المومنین بھی کھڑے تھے نا، مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے. جب وہ بھاگ کر آئے تو فرمایا جیسے ہی کلام کیا، علماء کی موجودگی ہے، میرے لیے افتخار ہے، باعث فخر ہے کہ مولانا اصغر جلال پوری صاحب اور امتیاز صاحب یہ سیتھلی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے لیے باعث فخر ہے، یہ میرے لیے اصلاح بھی کرتے چلیں گے. عجیب و غریب ہے، جیسے ہی آ کے وہ قبلہ بولے، عجب منظر ہے. ہم سمجھتے تھے کہ چلنا زندگی ہے، بولنا زندگی ہے، بھاگنا زندگی ہے، بیٹھنا زندگی ہے. عجب مرحلے پہ جا رہا ہوں مجلس لے کر. مگر جیسے ہی آ کے بولے، ان کی رفتار دکھاؤں، یہ 4 پیر کے جانور سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں 2 پیر میں. بولنے پہ اتنی تیز میں آتے ہیں کہ وقت کے رسول سے زیادہ تیز بولتے ہیں. نماز اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ نبی رکوع میں ہوتا ہے تو یہ سجدے میں ہوتے ہیں، ابو جہل کی جاہل اولاد. اور جب رکوع میں ہوتے ہیں نبی سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب سجدے میں تو ان کا پہلا، نبی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ کون سی جنگ ہے جو ہر جگہ پہلے بھاگنے کو تیار رہتے ہو؟ کیا بات ہے. یہ نماز ہے؟ تم کون سی جنگ سمجھ کے بھاگ رہے ہو بھیا؟ جیسے ہی آ کے بولا، زندگی سمجھو اور موت سمجھو. جیسے ہی آ کر بولا، قرآن کی آیت آئی، میرے نبی خبردار ان مردوں سے کلام بھی نہ کرنا. میں کیا کہہ رہا ہوں میرا بھیا؟ علامت زندگی ہم سمجھ رہے تھے بولنا ہے، علامت زندگی بیٹھنا ہے، علامت زندگی بات ہے، علامت زندگی اپنا خیال رکھنا ہے، سیلفش ہے، خود غرضی ہے. مگر جیسے ہی آ کے نبی کے سامنے بولے، نبی نے کہا خبردار، اللہ کی آیت آئی، وحی آئی، میرے نبی ان مردوں سے کلام بھی نہ کرنا. معبود یہ بھاگنے میں 1 نمبر، کھانے میں ممتاز اللہ فاضل. یہ اتنی تیز بولتے ہیں کہ نبی سے زیادہ کلام کرتے ہیں. یہ بھاگتے اتنے تیز ہیں کہ عربی گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیں. اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں، کا خبردار میرے نبی ان مردوں سے کلام نہ کرنا. اور جیسے ہی نبی مختل کی طرف گھومے، آواز آئی میرے نبی ان زندوں سے کلام کرو. یا اللہ، ان زندوں سے کلام کرو. بارے الہ، یہ کیا؟ جو تنے کھڑے ہیں انہیں مردہ بتا رہا ہے، جو کٹے پڑے ہیں انہیں زندہ بتا رہا ہے. کام یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جو اپنے لیے جیے وہ مردہ ہے، جو اسلام کے لیے جیے وہی زندہ ہے. صلوات پڑھو بر محمد والے. تو تمہیں چاہیے کہ اپنوں کے لیے نہیں جیو، کم سے کم جینا ہو تو والدین کے لیے جیو. سیلفش مت بنو. نوجوانوں، ایک گزارش ہے تم سے، ادھر دیکھو. ایک گزارش ہے کہ جب یہ بیمار ہو نا، یہ بزرگ، تو للہ للہ للہ، جب یہ بزرگ بیمار ہو نا تو پہلے وکیل مت لانا، پہلے ڈاکٹر لانا. جب یہ بیمار ہو نا یہ بزرگ، تو للہ. نوجوانوں، میں تمہارے زمانے کا خطیب ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں منبر رسول سے، جب یہ بیمار ہو نا تو پہلے وکیل مت لانا. ٹھیک ہے؟
انگوٹھا لگوانے کے لیے یا سائن کروانے کے لیے، بٹوارا پہلے مت کروانا، بلکہ پہلے ایک ڈاکٹر لانا، کیونکہ والدین ہیں تو سب ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، انہوں نے تمہیں بچپنے میں شہزادوں کی طرح پالا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم انہیں بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح پالنا۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ انہوں نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم انہیں بادشاہوں کی طرح پالنا، جیسے سرایہ اپنے مالک کو پالتی ہے۔ اس زبان کی تیزی ان کے اوپر مت دکھانا جنہوں نے تمہارے پہلی بار ابا بولنے پر روئے تھے، خوش ہوئے تھے تمہارے اوپر، ان کے اوپر مت آزمانا۔ چلانا بھی نہیں، اوف بھی مت کرنا، کیونکہ ہم نے ان کی فطرت میں رکھی ہے محبت۔ زندہ رہنا ہو تو ثبوت دینا کہ تم زندہ ہو، ورنہ لیٹے تو قبرستان میں مردے بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے رب ہے، رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ کوشش کرنا کہ ان کی عزت کرو، کیونکہ جب تم صاحب اولاد ہوگے نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کیا محبت ہوتی ہے۔ شاید جب علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے ہیں نا، تو امام نے عجب جملہ کہا، میرے لال تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ بابا کیوں واپس آ رہے ہو؟ میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا میرے لال اکبر، تو تجھے پتہ چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کیا محبت ہوتی ہے۔ عزادارو، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو صرف صبر میں ایک ہی جملہ دے سکتا ہوں، تمہارے بابا مولا عباس کے اتنے شیدائی تھے، اتنے شیدائی تھے کہ 8 محرم کو مولا عباس نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ مرے نہیں ہیں، تم انہیں زندہ رکھو گے، جو مجلسیں وہ کرتے تھے وہ تم کرو گے، جو جلوس وہ کرتے تھے وہ تم کرو گے، تم انہیں زندہ رکھو گے۔ آج کے بعد جب دنیا تمہیں دیکھے تو تمہارے والدین کے نام سے تمہیں بلائے کہ یہ اس کے بیٹا ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا یاد رکھنا، شخص بن کر مت جینا، شخصیت بن کر جینا، کیونکہ موت شخص کو آ جاتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی۔ تمہارے بابا شخص نہیں تھے، اس علاقے کے شخصیت تھے۔ موت شخص ہوتے تو مر جاتے، شخصیت کو موت نہیں آتی ہے۔ عزادارو، تمہارا فرض ہے کہ ان کی نمازیں رہ گئی ہوں تو پڑھواؤ، ان کے روزے رہ گئے ہوں تو پڑھواؤ، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوانا۔ للہ تم سے گزارش ہے کہ صرف 2 دن ان کے لیے مت رکھنا، ایک شب جمعہ اور ایک شب برات، بلکہ جب نماز پنجگانہ پڑھنا تو ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہم صرف اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ بار الہ ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ مگر میں کیا دوران مجلس میں ان کے بچوں سے ایک جملہ کروں؟ مرحوم بیٹے بھی چھوڑ کر گئے ہوں گے، مرحوم بیٹیاں بھی چھوڑ کر گئے ہوں گے، میں کیا صرف ان کے بیٹے سے ایک جملہ پوچھ سکتا ہوں؟ بھیا توہین مت سمجھنا، صرف ایک جملہ بتاؤ، جب تمہارا بابا 8 محرم کو اس دنیا سے گیا تو کہیں ایسا تو نہ ہوا کہ جیسے ہی تمہارا بابا اس دنیا سے گیا ہو محلے والوں نے تمہارے گھر میں آگ لگا دیے گئے ہوں؟ جیسے ہی تمہارا بابا اس دنیا سے گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تمہارا بابا اس دنیا سے گیا تو بھوکا اور پیاس اس دنیا سے گیا ہو؟ میرا بھیا مجھے ایمانداری سے بتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے باپ کا جنازہ 2 بار نکلا ہو، ایک بار نکلا ہو تو محلے والوں نے تیر برسائے ہو، دوسری بار پھر سے نکلا ہو، کہا نہیں مولانا
मौलाना लोग बड़े अच्छे थे, मोहल्ले वाले बड़े अच्छे थे, रिश्तेदार बहुत अच्छे थे, अजीज़ व अकारीब बहुत अच्छे थे। जैसे ही मेरा बाबा इस दुनिया से गया, मोहल्ले वालों ने सर पे हाथ रख दिया, फूफियाँ सामने आ गई, फूफा सामने आ गए, खाला सामने आ गई, खालू सामने आ गए, चची सामने आ गई, चचा सामने आ गए। आने के बाद सबने सर पर हाथ रख के कहा मेरे बच्चों घबराना नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। ए भैया तुम खुश नसीब हो कि जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से गया तो अरे चाहने वाले मौजूद थे, मगर जब सैयद सज्जाद का बाबा इस दुनिया से गया तो लोग ताज़ियाने लेकर चले आए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद होने लगी। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ए अदादारों, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। ए भैया ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे बाबा को गए हुए कुछ दिन हो गए ना इंतकाल को, फिर भी इतना बड़ा मजमा आया है कि धूप में भी मेरी निगाह पहुँच रही है, धूप में भी मोमिनीन बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा आया कि एक पंडाल में ना बैठ पाया। मगर मेरे भैया इतना बताओ कि इतने दिनों के बाद भी इतना बड़ा मजमा आ गया, मगर ये बताओ जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से गया तो कहीं ऐसा तो ना हुआ किसी ने तुम्हें तमाचे मारे हों, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई हों, तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ पहनाई हो, तुम रो के कहोगे नहीं मौलाना ऐसा नहीं हुआ। अरे मोहल्ले वालों ने कलेजे से लगाया, मोहल्ले वालों ने सर पे हाथ रखा, मोहल्ले वालों ने मुझे पुरसा भी दिया। अरे मैं कहूँगा आओ जरा करबला का मैदान, जहाँ पे सैयद सज्जाद जैसे ही उसके बाबा का सर काटा गया, नौकर सेना पे लटकाया गया। अरे हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अदादारो, मरहूम बेटी भी छोड़ गए होंगे, मेरी आवाज़ मेरी बहन तक पहुंचती हो तो मैं एक जुमला पूछना चाहता हूँ। मेरी बहन ईमानदारी से बताओ, जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से गया तो ऐसा तो नहीं हुआ लोगों ने तुम्हें तमाचे मारे, लोगों ने तुम्हें ताज़ियाने चूमे। एक जुमला कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ जैसे ही तुम्हारा बाबा इस दुनिया से गया मोहल्ले वालों ने बढ़ के तुम्हारी चादर छीनी हो। अरे कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा फिर का मोहल्ले वालों ने गले से लगाया, मोहल्ले की खवातीन ने कलेजे से लगाया, मुझे सब्र दिया। मैं कहूँगा ए मेरी बहन तू बड़ी खुशनसीब है, जब तेरा बाबा इस दुनिया से गया तो लोगों ने कलेजे से लगाया। मेरी बहन इतना बता कि जैसे ही तेरा बाबा इस दुनिया से गया तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तू दामन को फैलाए, कभी मोहल्ले के इस दरवाजे पे गई हो, कभी मोहल्ले के उस दरवाजे पे गई हो। ए मोहल्ले वालों, मेरा बाबा मर गया, चलो गुस्ल भी दे दो, चलो कफन भी दे दो। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाय रे 4 साला बच्ची सकीना, जैसे ही बाबा मारा गया 4 साल की बच्ची दामन को फैला के कहती है पुपी अम्मा, काश इनसे कहो कि कोई मेरे बाबा को गुस्ल भी दे दे, कोई मेरे बाबा को कफन भी दे दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो, आज 15 मुहर्रम हो गई, मुझे एक जुमला पढ़ना है। हमारे घर में अगर कोई मर जाए ना, रोते हुए घर जाओगे, कोई मर जाए ना तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से उसे अच्छे से अच्छा गुस्ल दे, अच्छे से अच्छा कफन दे और कब्रिस्तान के हवाले कर दे। हाय रे सैयद सज्जाद का कलेजा। ए अज़ादारो, तारीख बताती है क़द क़ुतिल अल हुसैन लोबे करबला, क़द ज़ुबिह अल हुसैन लोबे करबला। हुसैन मार दिए गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। लो अज़ादारो, ख़याम में आग लगा दिए गए। ए अज़ादारो, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक पहना दी गई। मगर ए अज़ादारो, मुझे एक जुमला पढ़ना है। मेरा चौथा इमाम फरमाता है, मेरे ज़ाकिरों, मेरे शियों से
میرے مصائب مت چھپایا کرو، انہیں بتاؤ کہ ہمیں شام میں کیا گزر گئی، ابھی پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو، میرے شیعوں کو بتاؤ کہ شام میں مجھ پہ کیا گزر گئی۔ کسی نے کہا مولا کہاں مصیبت ہوئی؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ کسی نے کہا مولا وہ مصیبت کون سی مصیبت تھی؟ اے عزادارو جانتے ہو سید سجاد کون ہے؟ میں ایک جملہ پڑھوں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، بہت ماتم کرو کہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، نہیں میں نے شاید جملہ غلط کہا، ابھی سجاد کے گلے میں خاردار توق نہیں پہنائی گئی ہے، علماء بیٹھے ہیں، ابھی سادے توق ہیں۔ جانتے ہو خاردار توق کب پہنایا گیا ہے؟ 15 محرم کو، جس دن تم بیٹھے ہوئے ہو۔ عزادارو جب بازار شام میں بازاروں میں پہچانوایا جاتا تھا نا، حاضری زینب بنت علی، یہ زینب انہیں پہچانو، بس میرا سجاد شرمندگی سے سر جھکا لیتا تھا۔ جیسے ہی ایک مرتبہ ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ سجاد سر جھکا لیتے ہیں، فرمایا سجاد کے گلے میں خاردار توق پہنا ہو۔ نہیں سمجھے ماتم کر لو گے، سجاد کے گلے میں خاردار توق پہنا ہو۔ خاردار سمجھ گئے؟ ارے بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق پہنائے گئے۔ سمجھے کیوں؟ تاکہ سجاد اپنی پھوپھیوں کو بے پردہ دیکھ کر سر بھی نہ جھکا پائے۔ جب بھی میرا سجاد سر جھکاتا تھا، بڑے بڑے کانٹے سجاد کے گلے میں گھستے تھے۔ ایک مرتبہ سجاد دریا کی طرف رک کر کے کہتے تھے چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس۔ میں نے مصائب پڑھ دیے، آپ نے سن لیا۔ ایک جملہ پڑھوں گا دادارو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سجاد جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا، سجاد رکوع میں ہوتے تھے، کوئی ظالم یہ نہیں کہتا تھا سجاد قافلہ آگے بڑھاؤ، بلکہ زنجیر زور سے کھینچ لیا جاتا تھا۔ جیسے ہی زنجیر زور سے کھینچا جاتا تھا نا، تو سجاد کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کانٹوں والے کڑیاں گھستی تھی، ارے گلے میں خاردار توق گھسا کرتے تھے۔ اے عزادارو میرا امام فرماتا ہے مجلس تمام ہو رہی ہے، میرے شیعوں سے میرے مصائب مت چھپایا کرو۔ کسی نے کہا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ کا مولا شام کو کیوں یاد کرتے ہو؟ فرمایا ایک تو میری پھوپھی کا بے پردہ سر، اس کے بعد فرمایا جانتے ہو منحال جیسے ہی ہم شام کی گلیوں سے گزارے گئے، ایک مرتبہ کسی نے صدا دی یہ زینب بنت علی ہیں، یہ باغی سید سجاد ہے۔ بس منحال جانتے ہو کیا ہوا؟ لوگوں نے ہاتھوں میں گرم گرم پتھر لیے، عورتیں گرم گرم پانی لے کے چھتوں پہ آ گئی۔ جیسے ہی اعلان ہوا یہ سید سجاد، یہ زینب بنت علی ہے، ارے اوپر سے عورتوں نے گرم گرم پانی گرایا۔ اے منحال، ایک تو دھوپ کی شدت سے ہتھڑیاں گل رہی تھی، اوپر سے گرم گرم پانی، اوپر سے مردوں نے ہم پہ پتھر مارا۔ اے منحال اتنے دیر تک یہ سلسلہ چلا کہ جب یہ سلسلہ رکا تو میری پھوپھی کے سر سے خون گر رہا تھا۔ میری پھوپھی آنکھوں کو بند کر کے کہہ رہی تھی اینا اینا سجاد، میرا سجاد کہاں ہے؟ اور میں پھوپھی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میری پھوپھی ایک ہی آواز دے رہی تھی اے بھیا حسین تیرے بعد ان ظالموں نے بڑے ستم ڈھائے، اے بھیا عباس میں تیرے حوالے کربلا آئی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضائی تسلیما لامرہ۔ معبود تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو احسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ معبود جو بیمار ان کو صحت و شفا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، محمد وال محمد کا واسطہ، پنجر پاک کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ۔ اے میرے اللہ مرحوم کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے، محمد وال محمد کا واسطہ ہے، میرے معبود ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا واسطہ ہو، ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا واسطہ ہے میرے معبود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر فرما، دشمن فاطمہ زہرا کو نست و نابود فرما، ہماری اس چھوٹی سی عزا کو قبول فرما۔ میرے معبود زبان میں قوت میثم تمار کی تاثیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا واسطہ ہے میرے معبود کہ ہمارے آخری حجت امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، ان کے امان سوارب دھان میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مہدی عباس ابن مرحوم محمد محسن کی روح کو ایسا لے ثواب